اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم توفنی مسلم و الحقنی بالصالحین، مسلمان ہونے کی حالت میں مجھے وفات دیجیے اور نیک لوگوں کے ساتھ مجھے ملا دیجیے۔ یوسف علیہ السلام نے مسلمان ہونے کی حالت میں موت کی دعا مانگی، لیکن کبھی بھی کسی بھی آدمی کو پریشانی اور تکلیف کی وجہ سے موت کی دعا نہیں مانگنا چاہیے۔ تکلیف ہے، بیماری ہے، مصیبت ہے، کبھی بھی حرام ہے شریعت میں، کیونکہ زندگی اور موت یہ اللہ کی نعمت ہے۔ موت دراصل ایک پردہ ہے جس کی وجہ سے بندہ خدا سے ملاقات کرتا ہے، لیکن جن لوگوں کے دل گمراہی کے اندر ڈوبے ہوئے ہیں اور دنیا کے لالچ میں پڑے ہوئے ہیں، انہیں موت کے بعد کی زندگی کا کوئی خیال ہوتا نہیں۔ تو موت ایک پردہ ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کی جب ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے اپنا دوست کہا، ان ابراہیم کان خلیلا، بے شک ابراہیم اللہ کے دوست ہے، تو ملک الموت کو بھیجا تھا ابراہیم علیہ السلام کے پاس، جاؤ اور روح قبضہ کرو۔ ابراہیم علیہ السلام کے پاس ملک الموت نے سلام کیا، کہا کیا کام؟ تو کہا اللہ نے بھیجا ہے۔ تو کہا کام کیا ہے؟ کام یہ ہے کہ آپ کی جان نکالنی ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا اللہ کو جا کر کہو، کیا کوئی دوست کسی دوست کی جان نکالتا ہے؟ کیا کوئی دوست کسی دوست کی جان نکالتا ہے؟ ملک الموت یہ حیرت زدہ نبی کا سوال۔ انبیاء کرام علیہ السلام کو اللہ علم کامل دیتے ہیں، مکمل علم ہوتا ہے نبیوں کے پاس۔ ملک الموت اسرائیل بھی حیران ہو گیا، اللہ کے پاس گئے تو اللہ نے کہا جاؤ اور ہماری ایک بات کہو۔ دوبارہ آئے، سلام کیا اور پھر کہا کیا کوئی دوست کسی دوست سے ملاقات کا انکار کر سکتا ہے؟ کیا کوئی دوست کسی دوست سے ملاقات کا انکار کر سکتا ہے؟ بس اتنا ہی کہنا تھا۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا اب ہماری جان لیجیے، اب روح نکال لیجیے ہماری۔ تو الموت جسر عربی زبان میں کہا جاتا ہے یوصل الحبیب الی الحبیب، موت ایک پل ہے جس کے اندر ایک دوست اپنے دوسرے دوست سے ملتا ہے۔ یوسف علیہ السلام نے مسلمان ہونے کے اندر موت کی دعا مانگی، لیکن کسی بھی آدمی کو بیماری، پریشانی، تکلیف کی وجہ سے موت کی دعا مانگنا جائز نہیں ہے، حرام ہے، حرام شریعت۔ کتنی ہی بڑی تکلیف کیوں نہ ہو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میدان جنگ میں لڑ رہے ہیں اور سامنے ایک مسلمان ہے، وہ بھی لڑ رہا ہے۔ اب اس کو کہیں سے تیر لگا، کسی نے تلوار کا حملہ کیا تو تکلیف ہو رہی تھی، تکلیف کی وجہ سے اس نے جو ہے اپنی جان گھلا لی۔ تو حضور نے کہا یہ حرام موت مرا۔ یہ کون سی موت مرا؟ میدان جنگ میں غزوہ لڑ رہا ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنگ لڑ رہا ہے، لیکن تکلیف ہو رہی تھی تو اپنی جان کیا کر لی؟ خود اپنے ہاتھوں سے گھلا لی۔ تو حضور نے کہا یہ حرام موت مرا۔ اب کوئی اپنی خودکشی کرتا ہے تو وہ حرام ہے، حرام موت مرتا ہے۔ اللہ رب العزت کے پاس آتما پیش ہوتی ہے، روح پیش ہوتی ہے، اور دو جگہ ہے، ایک تو ہے مقام علیین جو ساتواں آسمان کے اوپر ہے، اور ایک ہے جس کو مقام اس کا ترجمہ ہوتا ہے نچلا درجہ۔ تو یہاں پر انسانوں کی روح رہا کرتی ہے مرنے کے بعد، نیک لوگوں کی روح مقام علیین میں جاتی ہے، اور جو بدکار برے لوگ ہوتے ہیں، فاسق اور گنہگار، ان کی روح کا جاتی ہے نچلے درجے میں جاتی ہے۔ لیکن کسی بھی خودکشی کرنے والے کی روح بھٹکتی نہیں۔ یہ ہمارا ایک عقیدہ غلط ہے کہ آتما جو ہے بھٹکتی ہے، بھٹکتی نہیں۔ فرشتے کیوں چھوڑیں گے اس کو؟ فرشتے اتنے ہلکے پھلکے تھوڑی ہے، وہ تو طاقتور ہے، ایک سیکنڈ میں دنیا کے اس سے اس پار جانے اللہ حکم دے رہے۔ اللہ نے بہت تیری طاقت دے رکھی ہے فرشتوں کو، اس لیے کوئی آتما بھٹکنے کا وجود نہیں ہے۔ لیکن موت کی تمنا کرنا، موت کی دعا مانگنا شریعت میں حرام ہے۔ دوسری یہ دعا مانگی کہ مجھے نیک لوگوں کے ساتھ ملا دیجیے، والحقنی بالصالحین، مرنے کے بعد۔ دیکھیے تین طریقے کے لوگ ہیں دنیا میں۔ ایک تو عبادت اس لیے ہم کرتے ہیں
کہ جہنم سے بچے ہمارے جیسے لوگ. بس اللہ نے ہم کو جہنم سے بچایا یہ ایک بڑی بات ہے. اور جنت ملنا یہ اللہ کے فضل پر, وہ احسان کرے تو من مل جائے. تو کچھ لوگ وہ ہیں جو گناہ سے بچنے کے لیے یعنی جہنم کے عذاب سے بچنے کے لیے نیکی کرتے ہیں. یہ بھی صحیح ہے, یہ غلط نہیں, صحیح. یہ 3 نمبر کے لوگ. دوسرے وہ لوگ ہیں جو جنت کی طلب میں عبادت کرتے ہیں کہ مجھے جنت مل جائے, اور یہ بھی صحیح ہے. رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ علیہ, حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ, جنہوں نے صحابہ کو دیکھا, وقت کے ولی تھے, قرآن مجید پر جو زبردست پیش لگایا انہوں نے لگایا, نقطے لگائے نا قرآن کریم پر. یہ قرآن کریم پر نقطے نہیں تھے پہلے کہ با کے نیچے ایک نقطہ, تا کے اوپر 2 نقطے, سا کے اوپر 3 نقطے. یہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ, اور بعض روایت میں لکھا ہے حجاج بن یوسف جو ظالم تھا جس نے صحابہ کو شہید کیا, اس نے لکھا ہے نقطے. یہ ہم عجمی لوگ ہیں, عرب کے باہر جو لوگ ہیں عجمی, ان کی سمجھنے کے واسطے. رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ آگ لے کر جا رہی, لوگوں نے پوچھا کہاں جا رہی ہو؟ کہاں جنت کو جلانے جا رہی, اور دوسرے ہاتھ میں جو ہے پانی تھا, تو کہاں اس سے جہنم کو بجھانے جا رہی. عجیب, کہاں جنت کو جلانے اور جہنم کو بجھانے, کہاں کیوں؟ کہاں لوگ جہنم سے بچنے کے لیے عبادت کر رہے ہیں اور جنت میں کچھ لوگ جنت میں جانے کے لیے عبادت کر رہے ہیں. یہ کب کہاں؟ صحابہ کے بعد کے زمانے میں. حکیم الاسلام قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ دارالعلوم دیوبند میں جنہوں نے 40 سال خدمت انجام دی محتمم ہونے کی, انہوں نے اللہ رب العزت کی اس امت کے اندر نبی ہی معصوم ہیں اور صحابہ محفوظ ہیں. جتنے علماء جائیں گے آنے والے علماء ان کی کچھ نہ کچھ غلطی نکالا کرتے ہیں, علمی غلطی نکالتے ہیں. حکیم الاسلام قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ نے فرمایا اگر رابعہ بصریہ قرآن کی اس آیت میں غور کرتی تو ہرگز یہ جملہ نہ کہتی. رابعہ بصری واللہ یدعو الی دار السلام, اللہ کہتا ہے دار السلام کی طرف آ جاؤ. ایک جنت کا نام دار السلام ہے, تو خود اللہ جنت کی طرف بلا رہا ہے. کہا رابعہ بصریہ اگر اس آیت کو دیکھتی تو ہرگز آگ لے کر اور پانی لے کر نہ نکلتی. تو دنیا میں کچھ لوگ وہ ہیں جو جنت کے شوق میں عبادت کرتے ہیں, یہ بھی لوگ صحیح ہے, لیکن یہ 2 نمبر کے لوگ ہیں. یہ دوسری کیٹیگری. اور فرسٹ کیٹیگری کے وہ لوگ ہیں جو اللہ سے ملاقات کے منتظر ہوتے ہیں, اللہ کے دیدار کے منتظر ہوتے ہیں. کتنی خوبصورت دنیا نظر آتی ہے, بہترین بنگلے, بہترین چیزیں, ایک سے ایک اللہ تعالیٰ نے نعمتیں دنیا کے اندر بنائی. کیا آدمی سوچ سکتا ہے اللہ نے انسان کے آنکھوں میں 2 لاکھ کیمرے کی طاقت فٹ کر کے رکھی ہے, جس کی وجہ سے انسان کلر کے جو ہے امتیاز, کلر کے درمیان امتیاز کرتا ہے, فرق کرتا ہے. اتنی ساری نعمتیں آدمی دیکھتا ہے تو سوچئے جب بنانے والا ایسی چیزیں بنا سکتا ہے تو پھر وہ اللہ کیسا ہو, پھر وہ اللہ کیسا ہو. دنیا کے اندر سب جو شادابیاں ہیں, بڑے بڑے پہاڑ ہیں, دیکھنے کے لیے لوگ تفریح کے لیے جاتے ہیں, عجیب عجیب چیزیں دکھائی دی جاتی ہیں. غور کرنے کا حکم دیا اللہ رب العزت نے کہ ہم نے جو چیزیں پیدا کی ہیں, ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب, بے شک آسمان و زمین کی پیدائش میں اور رات اور دن کے آنے جانے میں لآیات لأولی الالباب, عقل مندوں کے لیے نشانیاں ہیں. الذین یتفکرون فی خلق السماوات والارض, وہ لوگ جو اللہ کی زمین و آسمان کی پیدائش میں غور و فکر کرتے ہیں, اس سے ایمان تازہ ہوتا ہے. اور پہلی کیٹیگری کے لوگ جو اللہ کی ملاقات کی منتظر ہیں. اس لیے آدمی کو ہمیشہ عبادت جب بھی کرے تکلیف ہوتی ہے, پریشانی ہوتی ہے. عبادت کے اندر شروعات میں کیا ہوتی ہے؟ مشقت ہے, تکلیف ہوں گی, لیکن تکلیف ہونے کے دوران کبھی اگر یہ سوچے گا کہ میرا خدا مجھے دیکھ رہا ہے اور میں اللہ سے ملاقات کا منتظر ہوں, تو کبھی بھی اس کو پریشانی نہیں ہوگی, اس کی پریشانی اس کو ٹھیک ہی معلوم ہو جاتی ہے. تو یوسف علیہ السلام نے یہ دعا کی کہ مجھے نیکوکار لوگوں کے ساتھ ملا دیجیے. قرآن کریم کے اندر بھی اللہ رب العزت نے فرمایا ہے والذین آمنوا واتبعتهم ذریتهم بإیمان الحقنا بهم ذریتهم وما ألتناهم من عملهم من شیء کل امرئ بما کسب رہین. والذین آمنوا, وہ لوگ جو ایمان لائے اور ان کی اولاد ایمان لائی اور انہوں نے نیک اعمال کیے, کل میدان محشر میں اور جنت کے اندر
ہم ان بچوں کو ان کے ماں باپ کے ساتھ ملا دیں گے، اولاد کو ماں باپ کے ساتھ ملا دیں گے، اور ان کے نیکیوں میں سے کوئی بھی نیکی کم نہیں کی جائیں گی، ان کی نیکیوں میں سے کوئی بھی نیکی کم نہ کی جائیں گی۔ کل امرئ بما کسب رہین، ہر انسان جس نے جو بھی کمایا دنیا میں، یعنی کیا کمایا؟ پیسہ نہیں، نیکی کمائی، عبادت کی، تقوی اختیار کیا۔ رہین اللہ کے پاس، رہین کس کو کہتے ہیں؟ رہن، گروی رکھی ہوئی چیز، گروی رکھی ہوئی چیز اللہ نے کہا کہ یہ ہمارے پاس رکھی ہوئی، تو اس لیے دعا یہ مانگنی چاہیے۔ یہاں ایک دعا ہے، 26واں پارہ پڑھا گیا، 26ویں پارے کے اندر 40 سال ہونے کے بعد دعا مانگنے کا بہت بہترین دعا ہے، اس کو یاد کرنا چاہیے۔ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا، ہم نے انسان کو وصیت کی اپنے والدین کے ساتھ اچھا رہنے کی، حسن سلوک کرنے کی۔ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا وَحَمْلُهُ، یہ ترجمہ یہ ہو جائے گا۔ دعا یہ مانگنا چاہیے، رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَى وَالِدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي إِنِّي تُبْتُ إِلَيْكَ وَإِنِّي مِنَ الْمُسْلِمِينَ۔ 26ویں پارے کے اندر دوسرے صفحے پر یہ دعا ہے۔ 40 سال ہو جاتے ہیں بزرگ حضرات کے، یہ دعا مانگنا چاہیے۔ یوسف علیہ السلام جب عمر دراز ہو گئے تو بار بار اس دعا کو پڑھا کرتے تھے۔ یعقوب علیہ السلام نے وصیت کی تھی یوسف علیہ السلام کو کہ اگر میرا انتقال ہو جائے تو مجھے لے جا کر ملک شام میں دفن کر دینا۔ ملک شام نبیوں کی سرزمین، بیت المقدس جہاں پر ہے، کنعان جس کو کہا جاتا ہے۔ تو یعقوب علیہ السلام کا انتقال ہو گیا 147 سال کی عمر میں، 147 سال کی عمر میں ان کا انتقال ہو گیا، اور یہ دوبارہ جا کر جو ہے ان کا جیسے خنوش شدہ جو ممی جس کو کہا جاتا ہے، خنوش شدہ اس کو لاش کو یعقوب علیہ السلام کے پیک کر دیا گیا۔ ایک کوئی درخت آتا ہے کرکس جس کو کہا جاتا ہے اردو زبان میں، وہ درخت کے لکڑیوں سے تابوت بنایا گیا، جیسے یہودی سے لوگ جو کرتے ہیں آج کل زمانے میں، وہ یعقوب علیہ السلام کی مشابہت اختیار کرنے کے لیے اس لکڑی کے درخت کو استعمال کرتے ہیں۔ ان کے قبر کے تابوت کے اندر ڈالا گیا، یعقوب علیہ السلام کو وہاں پر لے جا کر دفن کر دیا گیا۔ چند سالوں کے بعد یوسف علیہ السلام کا بھی جب بزرگ ہو گئے، 110 سال میں ان کا انتقال ہو گیا۔ میں نے یہ بات کہی تھی گزشتہ تفسیر کے اندر، جب یہ لوگ آئے تھے وہاں پر کنعان سے مصر، تو یہ لوگ تھے 93 لوگ تھے، اور سلسلہ چلتا رہا۔ یوسف علیہ السلام کا انتقال ہوا، اب جھگڑا ہوا کہ یوسف کچھ لوگ کہنے لگے کہ ہمارے محلے میں دفن کرو، دوسرا کہنے لگا کہ نہیں ہمارے محلے میں۔ تو یوسف علیہ السلام کی لاش کو بھی اس درخت کی سے تابوت بنایا گیا، اور ان کی لاش کو دریائے نیل کے کنارے دفن کیا گیا۔ اب ایسے ان کو ملک شام لے جایا گیا، وہیں دفن کیا۔ اللہ